فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مقتل شیخ صدوق رحم اللہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر ایک مکمل کتاب۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 12 پر۔ ہم نے پارٹ 11 کے آخر میں آغاز کر دیا تھا جو ایک واقعے کو پڑھنے کا، جس کا عنوان تھا پسران مسلم کی داستان۔ ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے جہاں پہ آپ سے اجازت چاہی تھی وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے جو آخری لائن پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ابن زیاد کے پاس اس نے کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے سے تھوڑا سا پڑھتے کہ اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ تم موت سے ڈرتے ہو اور میں موت میں گرفتار ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تم لوگوں پر غلبہ دیا ہے۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے حبشی غلام فلیح کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان دونوں کو ساتھ لو اور دریائے فرات کے کنارے لے جا کر ان کی گردنوں سے سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور اس سے 2000 درہم انعام حاصل کروں۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ لکھا ہے غلام نے تلوار اٹھائی، بچوں کو لے کر چلا، خود ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کوئی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا، اے غلام، تمہارا رنگ کس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ سے ملتا جلتا ہے۔ غلام نے کہا، مجھے میرے مالک نے کہا ہے کہ آپ کو قتل کروں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا تعلق تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ ہم ابن زیاد کے دربار سے اس لیے دوڑے ہیں کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں۔ تمہاری جو مالکہ یعنی کہ جو بڑھیا، اس نے ہمیں اپنا مہمان ٹھہرایا اور اب تمہارا مالک ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس غلام نے جو ہی انہیں پہچانا تو ان کے قدموں میں گر گیا، انہیں بوسہ دیا اور کہا، میری جان آپ کی زندگیوں پر قربان ہو۔ اے اولاد مصطفیٰ، خدا کی قسم ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس سے قیامت کے دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دشمن ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے تلوار دور پھینکی، خود دریائے فرات میں کود گیا اور دوسرے کنارے جا نکلا۔ اس کے مولا نے بلند آواز سے کہا کہ اے غلام، تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک تم نے خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی تب تک میں تمہارے حکم پر عمل کرتا تھا، لیکن چونکہ اب تم راہ خدا سے منحرف ہو گئے ہو لہٰذا میں دنیا و آخرت میں تم سے بیزار ہوں۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے حلال و حرام دنیا تمہارے لیے اکٹھی کی ہے۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہرس بڑھتی ہے۔ ان دو بچوں کو لو، دریائے فرات کے کنارے لے جا کر ان کے سر تن سے جدا کر دو اور میرے پاس لے آؤ تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم انعام حاصل کروں۔ اس کے لڑکے نے تلوار اٹھائی، بچوں کے آگے آگے روانہ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک بچے نے کہا، اے جوان، میں تمہاری اس جوانی پر آتش دوزخ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اب تمہارا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس جوان نے جب یہ سنا تو ان بچوں کے پاؤں میں گر گیا، بوسے دینے لگا اور وہی کچھ کہا کہ جو حبشی غلام نے کیا تھا۔ اس نے بھی تلوار ایک طرف پھینکی اور خود دریائے فرات میں کود گیا۔ اس کے باپ نے پکار کر کہا، اے بیٹا، تم نے میری حکم دولی کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں خدا کا مطیع ہوں اور میرے لیے تمہاری نافرمانی کرنے سے خدا
خدا کی اطاعت کہیں بہتر ہے۔ اس کمینے شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی قتل نہیں کرے گا۔ اس نے تلوار اٹھائی، بچوں کو لے کر ان کے آگے آگے روانہ ہوا۔ جب فرات کے کنارے پہنچا تو اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب بچوں کی نگاہیں اس تلوار پر پڑیں تو وہ ڈر گئے اور گریہ کرنے لگے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اے شیخ، ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دے اور ہماری قیمت سے استفادہ کر۔ ایسا نہ کر کہ کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دشمن ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ اس سے 2000 درہم انعام حاصل ہو۔ بچوں نے کہا اے شیخ، کیا تم ہماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ تمہاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کم از کم ہمیں ابن زیاد کے پاس لے کر جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ اس نے کہا میں ایسا کام بالکل نہیں کروں گا، میں تمہارے خون کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا اے شیخ، کیا ہمارے بچپنے پر بھی ذرہ برابر رحم نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا خدا نے میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی رحم نہیں ڈالا ہے۔ اور انہوں نے کہا اے شیخ، جب صورتحال یہ ہے تو کم از کم قتل کرنے سے پہلے ہمیں آزادی دے دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور اس نے کہا کہ اگر نماز تمہارے کام آ سکتی ہے تو جس قدر چاہو نماز پڑھ لو۔ بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور گریہ کرتے ہوئے کہا اے زندہ و حکیم خدا، اے برحق فیصلہ کرنے والے خدا، تو ہمارے اور اس کے درمیان برحق فیصلہ کر دے۔ وہ شخص بڑے بھائی کی طرف بڑھا، اسے قتل کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو بڑے میں ڈالا، بڑے یہ لکھا ہوا ہے اسے تو بڑے میں ڈالا۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے لیے خون میں لت پت ہو کر کہا کہ میں اس حالت میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہیں بھی تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اور پھر اس نے چھوٹے بھائی کی گردن کاٹی اور اس کا سر بھی اٹھا کر توبڑے میں رکھا اور ان کے بدن جن سے ابھی خون ٹپک رہا تھا اٹھا کر فرات میں پھینک دیے۔ ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں نوک دار عصا تھا۔ اس نے بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے اور جب ابن زیاد کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ 3 بار اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا اور پھر کہنے لگا کہ تم برباد ہو جاؤ، انہیں کہاں سے پکڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری ایک بڑھیا نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہوا تھا۔ اور ابن زیاد نے کہا کیا تم نے ان کی مہمانی کا حق نہیں پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا انہوں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے تاکہ ہماری قیمت سے استفادہ کر سکے، اور ایسا کام مت کر کہ کل روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دشمن ہو۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے انہیں کیا کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور اس سے 2000 درہم انعام پاؤں گا۔ ابن زیاد نے مزید پوچھا انہوں نے تجھے اور کیا کہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عبداللہ ابن زیاد کے پاس لے جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ ابن زیاد نے پوچھا تو نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے جواب دیا تھا کہ تمہیں قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں تمہارے خون سے امیر کی قربت حاصل کروں گا۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم انہیں زندہ میرے پاس لے آتے تو تمہیں دگنا انعام یعنی 4000 درہم دیتا۔ اس نے کہا میں نے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں دیکھا کہ ان کے خون کے ذریعے تمہاری قربت حاصل کروں۔ ابن زیاد نے کہا یہ بتا کہ اس کے علاوہ انہوں نے تجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اے شیخ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری رشتہ داری اور قربت ہی کا لحاظ کر لے۔ ابن زیاد نے پوچھا تو نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہاری کوئی قربت و نسبت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا برباد ہو جاؤ، مزید بتاؤ کہ انہوں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچپنے پر رحم کرو۔ ابن زیاد نے کہا تو نے ان پر رحم کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے دل میں رحم ہی نہیں رکھا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا تم برباد ہو جاؤ، انہوں نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آزاد کر دو تاکہ ہم چند رکعتیں
نماز پڑھ سکیں۔ میں نے کہا اگر نماز تمہارے کام آ سکتی ہے تو جس قدر چاہو نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ ابن زیاد نے پوچھا انہوں نے اپنی نماز ختم کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا کہ اے زندہ و حکیم خدا، اے برحق فیصلہ کرنے والے خدا، ہمارے اور اس کے درمیان برحق فیصلہ کر۔ ابن زیاد نے کہا بے شک داور دوراں یعنی حق تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ابن زیاد نے حاضرین سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کمینے شخص کا کام تمام کرے؟ راوی کہتا ہے ایک شامی شخص نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو اسی جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں پر اس نے انہیں قتل کیا ہے، وہاں پر اس کا سر تن سے جدا کر دو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس کا خون ان کے خون سے نہ ملنے پائے، اور جلدی سے اس کا سر میرے پاس لے آنا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس لعین کا سر لایا، اسے نیزے پر بلند کیا اور لوگوں کے درمیان پھرایا گیا۔ کوفے کے بچوں نے اسے تیر اور پتھر مارے اور وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کا قاتل ہے۔ اس کا حوالہ شروع میں بتانا بھول گئی تھی، آپ نوٹ کیجئے، الامالی شیخ صدوق صفحہ 143 سے لے کے 148 تک یہ ہم نے پڑھا۔ اور سامعین اب ہم پہنچ گئے چھٹی فصل کی جانب، اور اس چھٹی فصل میں ہیڈنگ ہے سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ و نوحہ۔ اب یہاں پر ایک شعر ہے کہ میرے اشک اور یہ رومال فاطمہ، میرے اشک اور یہ رومال فاطمہ، پہنچا دیا حسین کے غم نے کہاں کہاں۔ اور آئیے اب ہم چلتے ہیں ہیڈنگ کی جانب۔ جو مزید اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ذبی اللہ پر گریہ، اور اس میں بھی حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ اس کے دوران سورہ صافات کی آیت 107 بھی آئے گی جب ہم ابھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ویسے حوالہ ہے شیخ صدوق کتاب الخصال اور صفحہ نمبر ہے 58-59، جبکہ کتاب عیون اخبار رضا شیخ مفید صفحہ 209 اور جلد نمبر 8۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ فضل بن شازان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس گوشت فند کو ذبح کرے کہ جو ان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ کاش وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اور اسے حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ وہ اسماعیل کے بجائے گوشت فند کی قربانی کرے، تاکہ اس کا دل اس باپ کی طرح داغدار ہو جس نے اپنے عزیز ترین بیٹے کا سر اپنے ہاتھ سے جدا کیا ہو، تاکہ وہ اس مصائب کے مقابلے اہل ثواب کے بلند ترین درجات کا مستحق قرار پائے۔ اللہ عز و جل نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک میری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، تیری تمام مخلوق میں میرے نزدیک تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی محبوب تر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، کیا وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نزدیک محبوب تر ہے یا تو خود اپنے نزدیک محبوب تر ہے؟ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ میرے نزدیک میری اپنی ذات سے محبوب تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے نزدیک ان کا بیٹا زیادہ محبوب ہے یا تیرا اپنا بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تیرے لیے ان کے بیٹے کا ظلم و ستم سے ان کے دشمن کے ہاتھوں سر کاٹنا دردناک تر ہے یا میری اطاعت میں تیرا اپنے بیٹے کا سر اپنے ہاتھ سے جدا کرنا زیادہ دردناک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پالنے والے، میرے لیے ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم سے جدا ہونا زیادہ دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، بے شک ایک طائفہ اور گروہ ایسا ہوگا کہ جو یہ گمان کرے گا کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، بے شک ایک طائفہ اور گروہ ایسا ہوگا کہ یہ گمان کرے گا کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے حسین علیہ السلام کو بغض اور دشمنی کی وجہ سے یوں قتل کرے گا کہ جیسے گوشت فند کا سر کاٹتے ہیں۔ وہ لوگ اس کام کی وجہ سے میرے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے غمگین ہوئے اور ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، ہم
ہم نے حسین علیہ السلام کے لیے اور ان کے قتل ہونے پر تمہارے رنج و غم کو اس رنج و غم کے بدلے میں قبول کر لیا ہے جو تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھ کے ساتھ سر کاٹنے سے ہوتا اپنے ہاتھ کے ساتھ سر کاٹنے سے ہوتا۔ ہم نے تمہارے لیے اس مصائب پر اہل ثواب کے بلند ترین درجات کو لازم کر دیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں کہ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسماعیل ایک عظیم قربانی یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں فدیہ کر دیا۔ آئیے سامعین اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اسوہ انبیاء، اور یہ اس میں ہم سورہ مریم کی آیت 54 کا بھی حوالہ پڑھیں گے، اور اس کا حوالہ ہے شیخ صدوق الشرائع صفحہ 77-78 اور کتاب النبوہ شیخ مفید صفحہ 194 اور 195۔ لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسماعیل کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے وہ اسماعیل بن ابراہیم نہیں تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر ان کے سر اور چہرے کی جلد اتار دی۔ پس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں مجھے حکم دیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ میرے لیے اسوہ ہے۔ تو یوں سامعین یہ مکمل ہوا، اور اب علل الشرائع کی صفحہ 78 سے بھی کچھ یہاں پہ تفصیلات ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے سے نقل ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل ایسے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے کہ ان کی قوم نے ان پر غلبہ کیا اور ان کے سر اور چہرے کی جلد اتار ڈالی، پس ان کے پاس دونوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول بریکٹ میں لکھا ہے فرشتہ آیا، اور اس نے کہا آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت میں رہوں، آپ جو چاہتے ہیں مجھے حکم دیں۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اسوہ ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ میں قتیل اشک ہوں، انا قتیل العبرت۔ آئیے اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب امالی جو کہ شیخ صدوق کی ہے، اس کے صفحہ 200 سے ہے، چھوٹی سی یہاں پہ یہ ہے ذکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا سے اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ابا عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، کوئی بھی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب ثواب الاعمال جو شیخ صدوق کی ہے، اس کے صفحہ 123 سے یہاں پر حوالہ ہے، اور یہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنسو کا مقتول ہوں، میں رنجیدہ و غمگین قتل ہوا، خدا کے لیے سزاوار ہے کہ جو بھی رنجیدہ و غم زدہ میری زیارت کے لیے آئے اس کے غم کو دور کرے اور اسے خوشحال اس کے خاندان کی طرف پلٹائے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو بھی مکمل کر لیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ غم حسین علیہ السلام میں شعر خوانی کی فضیلت۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، پہلے حوالہ نوٹ کر لیجئے پھر میں بھول نہ جاؤں۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ 109، حوالہ ہے کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ 109۔ لکھا ہے کہ ابو ہارون مکفوف میم کاف فے واو فے مکفوف سے نقل ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میرے لیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی شعر پڑھیں۔ میں نے ان کے لیے شعر پڑھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جس طرح سے اپنے لیے پڑھتے ہیں میرے لیے بھی ویسے ہی پڑھیں۔ اس نے ان کی مراد رقت و سوز تھی اور میں نے اسی طرح پڑھا۔
اب یہاں پر یہ اس کا ترجمہ ہی لکھا ہے کہ آپ کا گزر امام حسین علیہ السلام کے جسد سے ہو تو ان کی پاک و پاکیزہ ہڈیوں سے کہنا کہ اے پاک و پاکیزہ ہڈیوں، ہمیشہ تہ بتہ جمے ہوئے بادلوں کی بارش سے بہرامند اور سیراب ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ ابو ہارون کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا اور پڑھیں، تو میں نے ان کے سامنے ایک اور قصیدہ پڑھا، انہوں نے پھر گریہ کیا اور میں نے پردے کے پیچھے سے بھی رونے کی آواز سنی کہ جب میں فارغ ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہارون، جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے مرثیے کے اشعار پڑھے، خود روئے اور 10 لوگوں کو رلائے، ان کے لیے بہشت یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھے، خود روئے اور 5 افراد کو رلائے تو ان کے لیے بھی بہشت لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں شعر پڑھے، خود روئے اور ایک شخص کو رلائے تو پھر بھی ان دونوں کے لیے بہشت لکھ دی جاتی ہے۔ ہر وہ شخص کے جس کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اس کی آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کا ثواب خدا کے پاس ہے، اور خدا اس کے لیے بہشت سے کمتر پر راضی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں، یعنی جو اگلا جو یہاں پہ ہیڈنگ تو نہیں ہے لیکن حوالہ آپ کو پہلے دیتی ہوں، ثواب الاعمال میں ہے، جو کہ صفحہ 109 اور 110 لکھا ہے کہ مرثیہ خواں ابو عمارہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو عمارہ، میرے سامنے مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے شعر پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشعار پڑھے، حضرت نے گریہ کیا، ان کا کہنا ہے کہ میں حضرت کے سامنے مسلسل پڑھتا رہا اور وہ گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گھر سے رونے کی آواز سنی۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو عمارہ، جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے مرثیے کے اشعار پڑھے اور 50 افراد کو رلائے تو بہشت اس کی ہے، جو کوئی مرثیہ حسین کے شعر پڑھے اور 40 افراد کو رلائے تو بہشت اس کی ہے، اور اگر کوئی اشعار پڑھے اور 30 افراد کو رلائے تو بھی بہشت اس کی، اور اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے اشعار پڑھے اور 20 افراد کو رلائے تو جنت اس کی، اور اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے شعر پڑھے اور 10 افراد کو رلائے تو جنت اس کی بھی ہے، اور اگر کوئی غم حسین کے شعر پڑھے اور ایک شخص کو رلائے تو بہشت اس کی بھی ہے۔ اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے اشعار پڑھے اور محض خود گریہ کرے تو بھی بہشت اس کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے شعر پڑھے اور گریہ کرنا چاہے تو پھر بھی بہشت اس کے لیے مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے وقت، ہمیں جب بھی وقت ملے ہم مرثیہ پڑھیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال کے جو ہے اس کے صفحہ 110 پہ جو تحریر ہے وہ پڑھتے ہیں کہ صالح بن عقبہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کی صرف ایک بیت پڑھے، خود روئے اور 10 دیگر افراد کو رلائے تو جنت اس کے لیے اور ان سننے والوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی مرثیہ امام حسین علیہ السلام کے مرثیے کی ایک بیت پڑھے، خود روئے اور 9 افراد کو رلائے تو جنت اس شخص کے لیے اور ان سننے والوں کے لیے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی مرثیہ حسین علیہ السلام کے شعر پڑھے اور گریہ کرے تو راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے فرمایا کہ گریہ کرنا چاہے تو بھی اس کے لیے بہشت ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، محبان امام حسین علیہ السلام۔ آئیے اس کا پہلے حوالہ نوٹ کیجئے، امالی شیخ صدوق صفحہ 693 لکھا ہے، حذیفہ بن یمان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ انہوں نے حسین بن علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا اے لوگو، یہ حسین بن علی ہیں، انہیں پہچانو، خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے وہ جنت میں ہوگا اور ان کے محبین بھی جنت میں ہوں گے اور دوستوں کے دوست بھی جنت میں ہوں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا ثواب، اس کے حوالہ پہلے نوٹ کیجئے، امالی شیخ صدوق صفحہ 693 لکھا ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے پدر بزرگوار نے اپنے جد اور انہوں نے اپنے آبا سے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی اور ہر آنکھ پریشان ہوگی سوائے اس آنکھ کے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور وہ آنکھ جس نے امام حسین علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتق حرمت پر گریہ کیا ہوگا۔
ہمارے پیر شہد کی مکھی کے مانند ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے دل میں کیا ہے تو وہ انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوئی گفتگو۔ اب اگلی ہیڈنگ آئیے، عزادار کا مقام۔ تو یہاں پر حوالہ پہلے نوٹ کیجیے، ثواب الاعمال صفحہ 108، لکھا ہے محمد بن مسلم رضی اللہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے، ہر وہ مومن کہ جس کی آنکھیں قتل حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں یہاں تک کہ وہ اس کے رخسار پر جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایسے حجرے بنائے گا کہ جن میں وہ سال ہر سال زندگی بسر کرے گا۔ ہر وہ مومن جو ہمارے ان مصائب پر آنسو بہائے، جو ہمارے دشمنوں نے ہمیں پہنچائے یہاں تک کہ آنسو اس کے رخسار پر جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں صادقین کے مقام پر فائز کرے گا۔ ہر وہ مومن کہ جسے ہماری وجہ سے اذیت دی جائے اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں یہاں تک کہ وہ اس کے رخسار پر جاری ہوں، اس وجہ سے جو اسے ہماری وجہ سے اذیت دی گئی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اذیت دور کر دے گا اور اسے اپنے غضب و آتش جہنم سے امان میں رکھے گا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، پیاس اور ذکر حسین علیہ السلام۔ حوالہ کتاب ہے الامالی، شیخ صدوق، صفحہ 205، لکھا ہے داؤد بن کثیر رقی، رے قاف چھوٹی رقی ہے یا رقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے پانی مانگا، آپ پانی نوش کر چکے، تو میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام گریہ کرنا چاہتے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے داؤد، خداوند متعال حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی یاد زندگی کو کس قدر ناگوار بنا دیتی ہے۔ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے امام حسین علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ خدا پانی پیے اور حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور اس کے قاتل پر لعنت کرے تو اللہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 1,00,000 گناہ ختم کر دیتا ہے اور اسے 1,00,000 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص گویا ایسا نیکوکار ہے کہ جس نے 1,00,000 غلام آزاد کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت نورانی اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ محشور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، واقعہ کربلا کے پیامبر حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ حوالہ شیخ صدوق الامالی، صفحہ 410، علل الشرائع، صفحہ 230، لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا کہ امام زین العابدین کہاں ہیں، تو گویا میں اپنے بیٹے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھوں گا کہ وہ صفوں سے نکل کر خرامہ خرامہ آ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے اور بس مکمل ہو گیا۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ یوسف کی۔ پہلے یہاں پہ آیت 85 کا بھی ذکر ہے، اس میں تفصیل بتا دوں اور پھر ہم تفصیل سے پڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہے سورہ یوسف کی آیت 86 کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے بعد جو حوالہ ہے تو وہ ہے امالی شیخ صدوق، صفحہ 204، کتاب الخصال شیخ صدوق، صفحہ 272 اور 273، لکھا حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا 5 افراد جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا وہ آدم، یعقوب، یوسف، فاطمہ بنت محمد اور علی بن حسین یعنی امام سجاد علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ اشکوں کے جاری ہونے کی جگہ پر پانی کی گزرگاہ کی مانند نالیاں بن گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس قدر روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی، حتیٰ کہ ان کے لیے کہا گیا کہ خدا کی قسم آپ یعقوب یوسف کو اس قدر یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ مریض یا ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے فراق میں اس قدر روئے کہ اہل زندان کو اذیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دن کو روئیں اور رات کو آرام کریں، یا رات کو گریہ کریں اور دن میں خاموش رہیں۔ پس انہوں نے مجبوراً دن یا رات میں سے ایک پر اکتفا کیا۔ لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں اس قدر روئیں کہ اہل مدینہ ان سے رنجیدہ ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ کے زیادہ رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہاں آپ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتی اور جس قدر چاہتی گریہ کرتی اور پھر واپس آ جاتی۔
لیکن علی بن حسین یعنی امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے 20 سال یا 40 سال گریہ کیا، اور ان کے سامنے جو غذا بھی رکھی جاتی وہ گریہ کرتے، یہاں تک کہ ان کے ایک غلام نے ان سے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ زیادہ گریہ کرنے کی وجہ سے ختم نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے غم و اندوہ کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے اس سے آگاہ ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں بھی اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے قتل ہونے کو یاد کرتا ہوں تو آنسوؤں کے سبب میرا گلا رند جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس سے پہلے جو ہم نے یہ سورہ یوسف جو آیت تھی پڑھی تھی کہ جب میں اپنے غم و اندوہ کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے اس سے آگاہ ہوں جس کا تمہیں علم نہیں، یہ سورہ یوسف کی آیت 85 کا ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اگلا جو یہاں پر حوالہ ہے وہ ہے کتاب الخصال، صفحہ 517 اور سے لے کر 19 تک۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار جناب امام سجاد علیہ السلام کی 23 صفات حسنہ کو گنتے ہوئے آخر میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پدر گرامی کے غم میں 20 سال تک روئے، اور ان کے سامنے جب بھی غذا رکھی جاتی تو وہ گریہ فرماتے، یہاں تک کہ ان کے ایک غلام نے ان کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے غم و حزن کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا ہے؟ حضرت یونس لکھا ہے، حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے یعقوب، پیغمبر کے 12 بیٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو غائب کیا تو اس پر کثرت گریہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، غم کی وجہ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، غم سے ان کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس حال میں ہوا کہ ان کا بیٹا دنیا میں زندہ تھا، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کیا ہے کہ میرے سامنے میرے پدر بزرگوار، برادر عزیز اور یعنی چچا محترم اور میرے خاندان کے 17 افراد قتل ہوئے، پس ان حالات میں میرا غم کیسے ختم ہو؟ یہ سوال کیا تھا مولا نے۔ آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں، جس کا حوالہ کچھ یوں ہے کہ امالی شیخ صدوق صفحہ 319 اور معانی الاخبار شیخ صدوق صفحہ 107 اور 108۔ حضرت ابو حمزہ سمالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید العابدین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو امانت داری کی سفارش کرتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر مبعوث کیا، اگر میرے پدر گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس وہ تلوار بطور امانت رکھے کہ جس سے اس نے میرے پدر بزرگوار کو قتل کیا تو میں ضرور وہ اسے واپس کر دوں گا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ حاشی میں لکھی ہیں کہ اسی معنی مفہوم کی روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور وہاں پر رجوع کریں، کتاب ہے امالی شیخ صدوق صفحہ 318 اور کتاب الہدایہ شیخ صدوق صفحہ 50 تو ہم یہاں پہ صفحہ 279 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آدھے سے زیادہ کتاب پڑھ لی ہے، کیونکہ ہم نے یعنی 6 فصول مکمل کر لی، اور جو لوگ میرے ساتھ شروع سے ہیں ان کو علم ہے کہ ہم اس میں کل 9 یہاں پر فصول ہیں، تو ہم نے 6 فصول مکمل کر لی، تو 3 فصول صرف رہتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی بہت جلدی مکمل کر لیں گے، اور دعا بھی کیجیے گا میرے لیے، کیونکہ ڈاکٹر یا ریسرچ کہہ لوں یا کیا کہوں، اس کے مطابق تو یہ بھی یہاں تک تھا کہ شاید مجھے یہ محرم ہی نہ ملے، لیکن یہ کہ اللہ کے کام اللہ ہی جانے، اور جن آئمہ کے صدقے ہم رزق مانگتے ہیں، جن کے صدقے ہم صحت مانگتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے ہم انہی کے صدقے مانگتے ہیں، تو اگر زندگی ہے تو وہ اللہ جانے، ہم صرف دعا کے لیے، اس نے کہا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، تو ہم پھر انہی پاک ہستیوں کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ تو آپ سے بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو یاد رہ جائے تو جب بھی آپ پڑھنے نماز بیٹھیں یا اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید کتابیں بھی پڑھیں گے، ورنہ اس کتاب کو مکمل کر کے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔